تمہارے نذیر حسین دہلوی نے خود لکھا ہے تقلید کے اقسام میں سب سے پہلی قسم جو واجب ہے وہ تقلید مطلق ہے کسی مجتہد اہل سنت کی سے لا علمی کے، جس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد المجید میں لکھا ہے یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے. بتاؤ اس کا جواب دو. ہاں تو جب ٹائم لو لیکن جھوٹ مت بولو. اس بات کا جواب دو. تمہارے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تمہارے شیخ الکل نے لکھا ہے کہ تقلید مطلق واجب ہے. جواب دو اس بات کا. جھوٹ مت بولو. میں نے تمہیں جھوٹ بولنے پہ روکا ہے. جھوٹ بولنے پہ. جھوٹ بولے گے تو میں روکوں گا. اب اس بات کا جواب دو. ابن حزم چھوڑو. مجھے کوئی ابن حزم نہیں چاہیے. مجھے اس بات کا جواب دو. تم نے کیسے یہ بولا کہ تقلید مطلق کہیں نہیں ہے؟ تمہارے اپنے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تقلید مطلق واجب ہے. یا تو بول دو کہ تمہارا عالم جھوٹا ہے. جھوٹا ہے تمہارا عالم. بولو. میں اپنی زبان کو اس وقت لگام دوں گا جب تم انسان کے بچے بنو گے. تم جیسے لوگوں کے لیے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہوں. شرافت کی زبان شریفوں کے لیے ہوتی ہے، تم جیسے بغیرتوں کے لیے نہیں. اب بولو. تمہاری بولی میں بالکل نہیں بولوں گا، بشرط یہ کہ تم جھوٹ مت بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے، معیار الحق میں لکھا ہے. کدھر جواب دیا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے تقلید کی اقسام اول واجب ہے وہ تقلید مطلق ہے کسی مجتہد کی اہل سنت سے لا علی التعین، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد المجید میں لکھا ہے یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے. بتاؤ. جواب دو اس بات کا کہ تقلید مطلق جائز ہے، کیا ہے، واجب ہے. تمہارے اپنے عالم نے لکھا ہے. بولو کہ تمہارے عالم نے صحیح لکھا ہے یا جھوٹ بولا ہے. بتاؤ. بے وقوف تم ہوگے. جھوٹ تم بول رہے ہو. تمہارے عالم نے جو بات لکھی ہے اس کے باوجود تم تقلید مطلق کا انکار کر رہے ہو، لہذا بے وقوف تم ہوئے. تم بے وقوف کہلاؤ گے. اپنے عالم، اپنے معتبر عالم، اپنے شیخ الکل کی بات کو جھٹلا رہے ہو تم. تمیز تو تمہیں نہیں ہے. تمیز تو تم چھو گئے ہو. جن لوگوں کے ساتھ تم الٹے بیٹھتے ہو انہوں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی ہے. جواب دو اس بات کا. زبان کو اس وقت میں لگام دوں گا جب تم انسان کے بچے بنو گے. انسان کے بچے بنو، مجھ سے پھر جواب بات مارو. میں بالکل طریقے سے بات کروں گا. ایسے بات کروں گا کہ جیسے تم جو نا ایک پھول ہو، معصوم بچے ہو. ایسے تمہیں پیار سے بات کروں گا. پیار سے بیٹا بیٹا کہہ کے بات کروں گا. بشرط یہ کہ میری شرائط کو پورا کرو. میرے سوالوں کا جواب دو. میرے سوالوں کا جواب دو گے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں دو گے تو یہی اٹکے رہو گے. بولو. دو لوگ فیصلہ تو بعد میں کریں گے. ہوشیار تم جو پچھلے مناظرے میں تم نے بڑی ہوشیاریاں کی تھی. میری مجبوری کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تم نے. بہت ناجائز فائدہ. اب آؤ تم مجھے جواب دو. تقلید مطلق کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جواب دو اس بات کا. کیا ہے تقلید مطلق؟ نہیں ہے. بولو. نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر تمہارا نذیر حسین دہلوی غلط لکھتا ہے، جھوٹا ہے یہ. بول دے کہ جھوٹا ہے یہ. معیار الحق کے صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہے. معیار الحق صفحہ نمبر 80. شیخ الکل محدث الجلیل میاں نذیر حسین دہلوی متوفی 1320 لکھتے ہیں تقلید کی اقسام میں سب سے پہلی قسم اول واجب ہے وہ تقلید مطلق ہے. وہ کیا ہے؟ تقلید مطلق ہے. لکھتے ہیں واجب ہے وہ تقلید مطلق ہے کسی مجتہد اہل سنت کی سے لا علی التعین، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد المجید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب اور صحیح ہے. کیا ہے؟ واجب اور صحیح ہے. اب جواب دو. یا تو بول دو کہ نذیر حسین دہلوی نے جھوٹ لکھا ہے. بولو. کوئی مفتی شفتی نہیں. اس بات کا جواب دو. تمہارے عالم نے بات صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے؟ یہ وہ عالم ہے تمہارے جنہوں نے تمہارا نام وہابی سے اہل حدیث کروایا، ملکہ وکٹوریا سے نام الاٹ کروایا. تمہارے اہل حدیث نام تمہارا انہوں نے کروایا. یہ وہ آدمی ہے جو تمہیں اہل حدیث بنا کے گیا ہے. اس کے بارے میں بتاؤ. اس نے صحیح بات لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے؟ دلیل پیش کرو. بتاؤ. اپنی زبان اس وقت قابو میں آئے گی جب تم اس بات کا جواب دو گے. تقلید مطلق کو واضح کرو. تمہارے عالم نے صحیح لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے؟ جواب دو اس بات کا. بولو.
تمہارے وقت کو میں گولی مارو، وقت بھاڑ میں گیا. وقت اس وقت ہوتا ہے جب مناظرہ طے ہو جائے، مناظرہ شروع ہو جائے. تم نے خود بولا کہ بھائی شرائط تم نہیں مانو گے. شرائط کیسے نہیں مانو گے تمہارے شرائط تو تمہارے اچھے بھی مانیں گے. بتاؤ، جواب دو. تقلید مطلق اس میں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ کیا ہے تقلید مطلق؟ جواب دو. ہم تقلید شخصی کے قائل ہیں، تقلید مطلق کے نہیں. ہم سے تم سوال کرتے ہو تقلید مطلق کے بارے میں، تو تم جواب دو. یہ ہمارا سوال نہیں، تمہارا سوال ہے. اپنی باری میں اپنی زبان جتنی مرضی نکالتے نا جلدی جواب دو. اپنی باری میں تو میں دوں گا تمہیں جواب، پہلے میری باری میں تو جواب دو. میرے بھائی، میرے چندا، میرے پولے پائی، مجھے تو جواب دو. تقلید مطلق کیا ہے؟ مینو تو دسو. مینو تو دس. پتر، مینو دس. تقلید مطلق کی ہے؟ واجب ہے؟ کی ہے؟ صحیح ہے؟ غلط ہے؟ مینو دس. تیری جڑیں آج تیری جڑیں تو میں نے اکھیڑ دی ہے چندا. ایسی تیری واٹ لگاؤں گا میں کہ تو جو ہے نا رات کو سوئے گا تو نعمان اقبال کے نام سے خواب میں ڈرے گا. تجھے نعمان اقبال کے ڈراؤنے خواب آئیں گے. نعمان اقبال تیرے خوابوں میں آ کے تجھے ڈرائے گا اور پوچھے گا تقلید مطلق کسے کہتے ہیں؟ جواب دو. اصلی منی جواب دو. تقلید مطلق کسے کہتے ہیں؟ اصلی منی جواب دو. اے منی جواب دو. منی اٹھو منی جواب دو. بتاؤ تقلید مطلق کسے کہتے ہیں؟ تقلید مطلق کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ. میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں، اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے، انسان کے بچے بن کے چلو گے، انسان کے بچے بن کر میرا جواب دو گے، میرے اس تمام شرائط کے جواب دو گے، میں بالکل طریقے سے چلوں گا، بالکل صحیح طریقے سے چلوں گا. پہلے انسان کے بچے بنو، پھر انسانوں والی زبان کا تقاضا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے انسان بن کے دکھاؤ، پھر ہم سے بولنا کہ انسانوں والی بات کرو. آئی بات سمجھ میں؟ میری بات سنو. مجھے وقت دیتے ہو. وقت میں تمہیں پورا دوں گا، 5 منٹ پورے دوں گا تمہیں. میں تمہیں 5 منٹ پورے دوں گا، بشرط یہ کہ تم تجھے کسی فضول بات میں نہیں گھل جاؤ گے. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. جو جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو. مناظرے کی شرائط میں جو بات لکھی ہے اس کے بارے میں بات کرو. ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سناؤ. فلانا کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانا کتاب میں یہ لکھا ہے، دیوبندی کے فلانا عالم یہ کہتے ہیں. تم ان چیزوں میں مجھے نہ الجھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے مجھے میرے سوالوں کا جواب دو. میں نے اس لیے پڑھی کہ تم نے بولا کہ تقلید مطلق کو تم نہیں مانتے. تقلید مطلق کو تم بولتے ہو ہے ہی نہیں کچھ. ابے جب نہیں ہے کچھ تو تمہارے عالم نے جھوٹ بات لکھی ہے. اگر تقلید مطلق کچھ نہیں ہے تو تمہارے عالم اس کو واجب کیوں قرار دے رہے ہیں، صحیح کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جواب دو اس بات کا، جواب دو. تمیز تو مجھے بالکل نہیں ہے بھائی. میں ان سے تمیز سے بات کرتا ہوں جن کو خود تمیز ہوتی ہے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں میں ان سے عزت سے بات کرتا ہوں، آپ جناب سے بات کرتا ہوں. اور جو بے عزت لوگ ہوتے ہیں میں ان کو بے عزت کر کے نکالتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ پہلے عزت دار بنو، عزت دار ہونے کی دلیل پیش کرو، ادھر عزت دار ہونے کا ثبوت دو. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب شاباش جلدی تقلید کی اقسام کے بارے میں بتاؤ کہ نذیر حسین دہلوی نے یہ بات صحیح لکھی ہے یا جھوٹ لکھی ہے. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ تقلید مطلق کو واجب لکھا ہے، صحیح لکھا ہے؟ انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں؟ بتاؤ. اور تم اس کو واجب کا مانتے ہو یا نہیں؟ بولو. تمہارا مقصد اصل میں مناظرہ کرنا. میرا مقصد پورا مناظرہ کرنا ہے. میں نے تمہیں شروع میں بھی بولا، شروع میں تمہیں میں نے بولا کہ دیکھو طریقے سے بات کرو، اصول مناظرہ کے تحت بات کرو، طریقے سے. ہر چیز کو بات کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. سمجھ گئی بات؟ اس طرح سے نہیں ہوتا. تم نے تو آئے فوراً آتے ہی بول رہے ہو دلیل پیش کرو، وہاں سے قرآن سے آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو. ارے بات تو طریقے سے کر لو، تمیز سے تو بات کر لو. تمہیں میں نے اسی وقت سمجھایا کہ دیکھو تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو تو تمیز سے بات کروں گا. تمیز سے بات نہیں کرو گے تو پھر بدتمیزی میں بھی جانتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ پاک نے مجھے بھی اتنی صلاحیت دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں ہر آدمی سے بدتمیزی نہیں کرتا، تمہاری طرح ہر کسی کو گالیاں نہیں دیتا، ہر کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. ائمہ مجتہدین کی عزت کرتا ہوں، تمہاری طرح ان کو گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا ان کو.
اب शाबाश जल्दी से तकलीद की इक़साम के बारे में बताओ कि तकलीद मतलब क्या है, वाजिब है, क्या है, सही है, नहीं है। मैं अपनी बात अब मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसमें कोई फजूल बात नहीं करना। 5 मिनट दे रहा हूँ, फजूल बात नहीं करना। सीधी सीधी वो बात करो जो मैंने पूछा है। 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे, 3 सवालों के। मैंने तकरीर फजूल समझो, कुछ भी समझो, मुझे इस बात का पाबंद नहीं करो। सवालों का जवाब दो। तुमने सवाल मेरे पढ़ लिए हैं, उनके बावजूद मैं अपनी जबान को लगाम दे दूंगा, बशर्त ये कि तुम अपनी जबान को लगाम दो और अपने तरीके को सही करो और मेरे इन सवालों का जवाब दो। समझ में आई बात या नहीं आई? 12:45 हो गए हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, इसमें मेरे चारों सवालों के सही सही जवाब दो। शाबाश। तुमने ये सवाल किया तुम्हारा मसलक क्या है, मैंने बताया कि मैं अहले हदीस हूँ। पूछा कौन से अहले हदीस हो, मैंने कहा जिसके बारे में फतवा दारुल उलूम देवबंद में लिखा है कि जिससे सुन्नी लड़की, सुन्नी से मुराद वहाँ देवबंदी है, देवबंदी लड़की का निकाह जिससे जायज है, मैं वो हूँ। तुम्हें मैंने जवाब दे दिया। तुम कहते दलील पेश करो इसकी, क्या तुम्हारे नजदीक दलील पेश करो इसकी। कोई भी आके ये बोल देगा हम वही वाले अहले हदीस हैं, तो फिर क्या मैं मान लूंगा? तुमने ये बात कही, इस बात की दलील भी पेश करो। अच्छा, मेरा टाइम शुरू होने लगा, अब 46 मिनट हुए हैं। टाइम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तुमने अपनी बात कही ना, पहली शर्त जवाब दिया कि मैं वो वाला अहले हदीस हूँ जो हमारे देवबंदी भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि जिससे हनफी देवबंदी लड़की की शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है। तो पहले दलील पेश करो कि तुम वही वाले हो, वही वाले हो, वरना बिला दलील बात मानना तुम्हारी गुमराही है। बिला दलील बात किसी की नहीं चलेगी। दलील पेश करो कि तुम वही वाले हो, वही वाले अहले हदीस हो। एक मिनट मेरी ये बोलने नु क्या है वो फिर बोलने लगा। अच्छा, ये मेरे पास किताब है, अब 1247 हुए, अल कलामुल मुफीद, सैयद नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें वो नकल किया सरफराज सफदर देवबंदी ने। वो कहते हैं उनकी अपनी किताब से पेश करो। सरफराज देवबंदी की बात क्यों निकल कर रहे हो भाई? वो तुम्हारे लिए है ना हुज्जत नहीं है। अपने आलिम से पेश करो, अपने आलिम से। हमारे आलिम से क्यों पेश कर रहे हो? तुम्हारी इस दलील को मुस्तरद कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? अपने आलिम से पेश करो, तरदीद अपने आलिम से पेश करो। तुमने सरफराज सफदर की पेश की है, नजीर हुसैन मैंने तुम्हारे आलिम से पूछा है, तुमने तकलीद मतलब का इनकार किया। तुमने बोला तकलीद मतलब कुछ है ही नहीं। मैंने तुम्हारे सबसे बड़े आलिम से दिखाया कि उन्होंने तकलीद मतलब को वाजिब करार दिया है। अब बताओ कि उन्होंने सही करार दिया है या गलत करार दिया है, और तुम तकलीद मतलब के मानने वाले हो या नहीं हो? तकलीद मतलब को बरहक मानते हो या नहीं हो? बस इतना सा सवाल है, इसका जवाब दे दो। अब क्यों इधर उधर घुमा रहे हो कि फलाना सरफराज खान सफदर देवबंदी ने ये लिखा है तो फलाना देवबंदी ने ये लिखा है? मैं तुमसे इतनी हुज्जत कर ही नहीं रहा हूँ। सीधे सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब दो। तकलीद मतलब को मानते हो या नहीं मानते हो? सीधी सीधी बात है। जाहिल तो तुम हो, जाहिल तो तुम हो दुनिया में। तुमसे बड़ा जाहिल तो कोई दूसरा नहीं। तुम जैसे जाहिलों के लिए इसी तरह जहालत दिखानी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है जहालत दिखाने के लिए। अब जवाब दो, जवाब दो मेरी बात का। तकलीद मतलब को जायज़ मानते हो या नहीं मानते? तकलीद मतलब को वाजिब मानते हो या नहीं मानते? बोलो। जो भी भाई तुम ही करते हो, तुम्हें ही पता है। तुम्हारे आलिम ने इसको जायज़ करार दिया, हमें क्या पता? हम तो तकलीद शख्सी करते हैं भाई। एक लफ्ज़ है तकलीद मुतलक, एक लफ्ज़ है तकलीद मतलक। जो मतलक है वो तुमने इजाद किया है। ओ भाई मतलब तकलीद मतलब भी तुम करते हो, तकलीद मुतलक भी तुम करते हो। हम तो ना तकलीद ये वाली करते हैं ना ही हमें पता है भाई। ये तो तुम्हारे आलिम ने ही कहा है तकलीद मुतलक जो है वो। अब मुतलक भाई जाहिर सी बात है तुम करते हो, तुम्हें पता होगा ना, हमें क्या पता? तकलीद शख्सी के बारे में हमसे पूछो। तकलीद शख्सी के बारे में अगर बोलें तो गलत बोलेंगे, तो बोलो कि भाई तुम करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो सबसे पहले अपने मुज्तहिद की बात का जवाब दो। इधर उधर मत घुमाओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। भागने नहीं दूंगा आज मैं, आज कहीं नहीं भाग सकते तुम। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है तुम्हें, ऐसी गर्दन दबा के रखूंगा ना तुम्हारी। सबसे पहले जवाब दो, इधर उधर नहीं जाओ। जवाब दो, लगाम दूंगा, बशर्त ये कि तुम इंसानों की तरह सीधे तरीके से चलोगे। बात इधर उधर घुमाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा लगाम दूंगा ना, ऐसा कि तुम याद रखोगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। आई बात समझ में? अब शाबाश, जल्दी से जवाब दो। जो तुम तकलीद मुतलक या मतलक करते हो वो सही है गलत है? तुम्हारे आलिम ने जो बात लिखी है कि तकलीद मतलक जो है वो वाजिब है, सही लिखा है या गलत लिखा है? जवाब दो। ये मेरे पास किताब है अल कलामुल मुफीद,
سرفراز صفدر دیوبندی پھر وہی سفزراز اور دیوبندی، پھر وہی دیوبندی. ابھی کیا تمہارے عالموں کی دلیل ختم ہو گئی ہے کیا تمہارے عالموں کی دلیل ختم ہو گئی ہے کیا؟ تم ہر بات میں دیوبندی، ہر بات میں. ارے تم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے. یہ دلیل دیتے ہوئے تم جن لوگوں کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہو، انہی سے دلیل بھی مانگتے ہو، انہی سے دلیل پہ پیش کرتے ہو. یہ کون سا تمہارا اصول ہے؟ بولتے ہو ہاں واطیع اللہ واطیع رسول، اور جب دلیل کی بات آتی ہے، جب دلیل کی پیش کرنے کی بات آتی ہے، تم انہی لوگوں سے دلیل پیش کرتے ہو جن پر تم کفر کے اور شرک کے فتوے لگاتے ہو. جواب دو، دلیل اپنے اصول کے مطابق پیش کرو. دیوبندیوں کی دلیل نہیں چلے گی، دیوبندیوں کی دلیل نہیں چلے گی، دیوبندیوں کی دلیل نہیں چلے گی. تمہارا اصول ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، تو دلیل بھی وہیں سے پیش کرو. کسی بھی غیر عالم کی دلیل نہیں چلے گی، کسی بھی غیر عالم کی دلیل نہیں چلے گی. دلیل پیش کرو قرآن سے یا حدیث سے، کہ کیونکہ تمہارے دو اصول ہیں. تمہارا اپنا دعویٰ ہے کہ ہمارے صرف دو اصول ہیں، واطیع اللہ واطیع الرسول. جواب دو، اپنے دو اصولوں کے مطابق دلیل پیش کرو. کسی دیوبندی کی دلیل نہیں چلے گی، کسی بھی غیر عالم کی دلیل نہیں چلے گی، کسی بھی غیر نبی کی بات نہیں چلے گی. دلیل پیش کرو اپنے اصولوں کے مطابق. ارشاد القاری میں رشید احمد لدھیانوی نے لکھا میرے وہی رشید احمد لدھیانوی کون ہے؟ یہ پہلے یہ بتاؤ، یہ کون ہے؟ کون ہے یہ رشید احمد لدھیانوی؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی دیوبندی ماں کا لال میں ایسا آ جائے، او میں کہتا ہوں کوئی اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث مائی کا لال آ جائے اور وہ اس سے ثابت کر کے دکھائے کہ دیوبندی جو کہتے ہیں کہ ان کا نعرہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹے ہیں. اہل حدیث جو نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ جھوٹے ہیں، یہ غیر مقلد جھوٹے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں واطیع اللہ واطیع الرسول. جب ان سے دلیل کا تقاضا کیا جائے تو یہ غیر عالم کی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ دیوبندی سے دلیل پیش کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ اپنے مطلب کی اپنی تائید میں دلیل پیش کرو، تو نہ قرآن سے دلیل، نہ حدیث سے دلیل، نہ صحابہ سے دلیل، نہ امام مجتہدین سے دلیل. یہ ڈائریکٹ انہی سے دلیل پیش کرتے ہیں جن کے اوپر یہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. جواب دو، تمہارا اصول ہے واطیع اللہ واطیع الرسول. بتاؤ، واطیع اللہ سے دلیل پیش کرو، واطیع الرسول سے دلیل پیش کرو. وہ اولی الامر بھی نہیں چلیں گے. بتاؤ، جواب دو. غیر مقلد اصلی منی، جواب دو، کہاں گیا تمہارا اصول واطیع اللہ واطیع الرسول؟ کدھر گیا؟ جواب دو. اپنے اصول کے مطابق دلیل پیش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش شاباش شاباش. مدعی دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، مدعی تم ہو، تم نے تقلید شخصی کا وجود. ابھی دلیل پہ بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو شرائط پہ بات ہو رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول مناظرہ کے تحت سورہ بقرہ آیت نمبر 258، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرے، سنتے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تو اس وقت نمرود سے شرط طے کی کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو دلیل پیش کر، اور اس شرط کے مطابق سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. جواب دو. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے ان کی طرح شرط پیش کر رہا ہوں. ان شرائط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق پیش کر رہا ہوں. جس طرح سے انہوں نے نمرود سے اس شرط کے مطابق دلیل مانگی تھی، تم بھی دلیل پیش کرو میری شرائط کے مطابق. جواب دو اصلی منی، جواب دو اصلی منی. بھاگنے نہیں دوں گا، آج نہیں بھاگنے دوں گا. تم لوگوں کی ہوشیاریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی طارق جہانگیر تمہارا جھوٹا مناظرہ بنا کے لگاتا ہے. تم لوگ کذاب ہو، دجال ہو. تم لوگ جھوٹے مناظرے ایڈٹ کر کے لگاتے ہو. میری آواز نیچے اور اس کے اوپر احمد خلفان کی آواز کو ڈب کیا، ریکارڈ کیا، اور جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ میں مناظرے سے بھاگا تھا. اگر میں مناظرے سے بھاگا تھا تو 2.5 گھنٹے جس سے مناظرہ ہوا وہ کون تھا؟ وہ نعمان اقبال نہیں تھا تو کون تھا؟ پھر جھوٹے تم لوگ ہو، تم لوگ پورا ٹولہ ہے جھوٹوں کا. کذاب ہو تم لوگ، بہتان تراشیاں کرتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بہتان باندھتے ہو، امام محمد پہ بہتان باندھتے ہو، امام ابو یوسف پہ بہتان باندھتے ہو.
دیوبندیت پہ بہتان باندھتے ہو، حنفیت پہ بہتان باندھتے ہو. تم لوگ تو کذاب ہو کذاب. تم لوگ سے بات کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. تم جیسے کذابوں کا یہی علاج ہے. اس لیے دلیل پیش کرو. کوئی بکواس نہیں چلے گی، کوئی بکواس نہیں. دلیل چاہیے دلیل. اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اب بولنا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں نہ امر ہو نہ نہیں ہو تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہا اور عابدین سے مشورہ کرو. یہ امین اکاڑوی نے اپنی کتاب پھر وہی امین اکاڑوی، پھر وہی دیوبندی، پھر وہی امین اکاڑوی. ارے کیا تمہارے پاس دلائل نہیں ہے؟ کیا دلائل ختم ہو گئے ہیں تمہارے پاس؟ کیا تمہارے پاس دلائل نہیں ہے قرآن و حدیث سے؟ ہر بات دیوبندی. ویسے تو بکواس کرتے ہو، صرف بخاری کی بات کرتے ہو، صرف مسلم کی بات کرتے ہو، صرف قرآن کی بات کرتے ہو، صرف حدیث کی بات کرتے ہو. عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جب ان سے بات کرتے ہو تو قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، اور جب ہم سے دلیل کے اوپر بات کرتے ہو تو امین اکاڑوی کی بات کرتے ہو، سرفراز خان صفدر کی بات کرتے ہو. یہ کہاں سے اصول لائے ہو تم؟ یہ کہاں سے جھوٹ بولتے ہو؟ ہمارے پاس اس بات کی کوئی بات نہیں ہے ایسی. سمجھ میں آئی بات کہ تم امین اکاڑوی کی پاس سے دلیل پیش کرو گے، صفدر مولانا سرفراز خان صفدر سے دلیل پیش کرو گے؟ ارے کیا تم ان کے مقلد ہو؟ دلیل پیش کرنی ہے تو اپنے اصول کے مطابق پیش کرو. واطی اللہ واطی الرسول سے پیش کرو، کہیں سے نہیں. امین اکاڑوی بدیانت بعد میں ہوگا. پہلے تمہارے میاں نذیر حسین دہلوی کے بارے میں تو بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں سے بدیانت ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے تقلید مطلق جو ہے وہ واجب ہے، صحیح ہے. وہ با اتفاق امت اس کی یہ علامت لکھی ہے کہ عمل مقلد کا ساتھ قول مجتہد کے اسی طرح پر ہو جیسے شرط کی ہوتی ہے. اگر قول موافق ہے تو عمل کیے جاؤں گا، جبکہ معلوم ہو کہ مخالف ہے تو سنت کو پھینک دوں گا. چنانچہ فرماتے ہیں آگے بھی مزید بتاؤ، اب جواب دو. تقلید مطلق صحیح ہے غلط ہے، واجب ہے نہیں ہے؟ بتاؤ کیا ہے یہ؟ سوال کا جواب دو. اصلی منی سوال کا جواب دو. اصلی چنی سوال کا جواب دو. مجھے سوال کا جواب چاہیے. تقلید مطلق تمہارے نزدیک جائز ہے، ناجائز ہے، واجب ہے، حرام ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جواب دو. تقلید مطلق کیا ہے؟ تمہارے نذیر حسین دہلوی نے جھوٹ لکھا ہے یا سچ لکھا ہے؟ جواب دو. جواب دو اس بات کا اصلی منی. میں کسی بات کو نہیں سنوں گا جب تک کہ اس سوال کا جواب نہیں دو گے. کوئی مناظرہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک ان شرائط کی پاسداری نہیں کرو گے. تم شرائط کی پاسداری کرو گے بالکل صحیح طریقے سے مناظرہ ہوگا اصول کے تحت. سب سے پہلے دلیل پیش کرو. تقلید کے مطلق کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، کیا ہے؟ بولو. اور عابدین سے مشورہ کرنا، ولا تمزو فیہ رائے خاطن، اور شخصی رائے کو دخل نہ دینا. یہ مجموع الزوائد 178 صفحہ. اسی طرح یہ حدیث الموجم الاوسط کے اندر موجود ہے. شاباش شاباش شاباش. اس بدیانت اکاڑوی نے اپنی پھر وہی اکاڑوی آ گیا. پھر وہی اکاڑوی کہاں سے؟ ان میاں نذیر حسین دہلوی کہا گیا. تمہیں اکاڑوی بدیانت نظر آتا ہے؟ تمہیں یہ میاں نذیر حسین دہلوی بدیانت کیوں نہیں نظر آتا؟ کیوں نہیں جواب دیتے ہو اس بات کا؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ تقلید مطلق جو اس نے اپنی کتاب معیار الحق میں لکھا ہے صفحہ نمبر 80 میں، اس نے جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو تمہارا میاں نذیر حسین دہلوی بدیانت، بقول تمہارے بدیانت. اگر یہ صحیح ہے تو مان لو کہ یہ تقلید مطلق جو ہے وہ جائز ہے، واجب ہے. بولو، جواب دو اس بات کا. اس کے آگے کوئی بات نہیں چلے گی، کوئی بات نہیں. کسی بات کا جواب نہیں لوں گا میں. پہلے سوال کا جواب دو. اصلی منی جواب دو. جواب دو میرے سوال کا. جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، آگے بڑھنے نہیں دوں گا. جواب دو میرے سوال کا. کیا تمہارے نزدیک تمہارے عالم کی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟
معیار الحق میں صفحہ نمبر 80 پر میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارے ہیں وہ فرماتے ہیں تقلید مطلق جائز بلکہ واجب ہے. بولو کیا ہے؟ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ چلانی ہے چلاتے جاؤ, اگر بولنا بات کرنی ہے تو ٹائم رکھ لو. میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے سامنے یہ شرائط پیش کی تھی, تمہارے سامنے میں نے یہ شرائط پیش کی تھی, ان میں سے 3 شرائط میں تم نے ابھی ایک بھی شرط کا جواب نہیں دیا. پہلی شرط صرف تم نے بتائی ہے, اس میں بھی واضح نہیں بتایا کہ تم کون سے والے اہل حدیث ہو. دوسری بات, تقلید کی نہ تم نے تعریف بیان کی ہے اپنی مستند کتابوں سے, نہ تقلید مطلق کی تعریف بیان کی ہے, نہ تقلید شخصی کی جامع و معنی تعریفات بیان کی ہیں. تیسری شرط, تم نے تقلید مطلق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تمہارے جو نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب معیار الحق کے صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہے کہ تقلید مطلق جائز بلکہ واجب ہے, انہوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ بولو, جواب دو, جواب دو. کیا تمہارے جواب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ پہلے اس کا جواب دو, پہلے اس کا جواب دو کہ انہوں نے تقلید کی. تمہارے جواب میں کہیں تقلید مطلق نہیں ہے, تمہارے جواب میں تم نے کہیں تقلید مطلق کا ذکر نہیں کیا ہے, تم نے تقلید شخصی کا ذکر کیا ہے. تمہارے معیار الحق میں جو میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں وہ تقلید مطلق کی بات لکھتے ہیں, جبکہ تم نے جو جواب دیا ہے وہ تقلید شخصی کے بارے میں جواب دیا ہے. میں تم سے تقلید شخصی نہیں پوچھ رہا, میں تم سے تقلید مطلق پوچھ رہا ہوں. تقلید مطلق کا جواب دو, جواب دو. تقلید مطلق واجب ہے, صحیح ہے با اتفاق. اصلی منی بھاگ گیا. او ناظرین, اصلی منی, اور یہ آخر کار اصلی منی صاحب نعمان اقبال کی شرائط کا سامنا نہ کر سکے, اور انہوں نے نعمان اقبال کی ایک شرط کا بھی کوئی جواب نہیں دیا, جو کہ بہت ہی آسان شرائط تھی, بہت ہی آسان. نعمان اقبال نے شرط بہت ہی آسان رکھی تھی, اس میں کوئی چوچرا کی مسئلے کی والی بات ہی نہیں تھی. میں نے اصلی منی سے یہی تقاضا کیا تھا کہ اصول مناظرہ کے تحت بات کرو, اور اس اصول مناظرہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے, اپنے دعوے کے اوپر اپنی شرائط پیش کرتا ہے, پھر مدعا علیہ اس کے جواب دعویٰ یعنی دعوے کے جواب میں اپنا جواب دعویٰ پیش کرتا ہے. لہٰذا نہ اصلی منی نے میرے دعوے کے اوپر جواب دعویٰ پیش کیا, اور نہ ہی اس نے اصول ضوابط کی پاسداری کی. لہٰذا مجھے مجبوراً اس کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے ان اصول کو توڑنا پڑا. سب سے پہلے میں یہ آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ میں نے جو شرائط رکھی وہ میں نے ہوا میں نہیں رکھی, اس کی دلیل ہے میرے پاس, اور میں نے قرآن و حدیث سے, قرآن سے دلیل پیش کروں گا میں آپ کو کہ میری جو شرائط تھی وہ بالکل برحق تھی. سب سے پہلے میں آپ کو اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اسے دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ میرا شرائط, میں نے جو اس شرائط کا مطالبہ کیا تھا یہ بالکل برحق تھا, اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ملتی ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 258 یعنی 258, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ, ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے, اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے, اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں, اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا
جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں واضح طور پر اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو، یہ پورا واقعہ نمرود کا ہے، اس کی تفسیر میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی تفسیر ابن کثیر کی تفسیر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ، وہ اس کی ہیڈنگ ہے، عنوان ہے اس کا۔ اس کے بعد اس پہ آگے فرماتے ہیں نمرود کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہے، جو کہ میں بتا دوں کہ نمرود کون تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پہلے دلیل پیش کی تھی کہ اگر تو اللہ ہے، اگر تیرا دعویٰ برحق ہے، سچا ہے، تو میرا رب تو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت سے زندگی دیتا ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے، تو بھی خدا ہے، تو تو بھی مجھے کسی کو موت دے اور پھر زندہ کر۔ اس پر نمرود نے ہوشیاری، چالاکی اور مکاری کے ساتھ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نمرود نے چالاکی اور مکاری سے ان دو اشخاص کو، یعنی دو شخصوں کو بلایا جن کو قتل کی سزا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک شخص جس کو سزا ہو چکی تھی قتل کی، اس کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں بھی تو ہے، میں جسے چاہوں موت دے دوں اور جسے چاہے زندگی دے دوں۔ تو یہ اس نے چالاکی اور مکاری کے ساتھ دلیل پیش کی۔ جس طرح سے اصلی منی چالاکی اور مکاری کے ساتھ مجھے بات کو موضوع سے ادھر ادھر گھما کر، ادھر حنفیوں کی کتاب اور فلانا کتاب اور ادھر گھما رہا ہے، موضوع کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نمرود نے کیا، چالاکی اور مکاری اور ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے اس شرط کا مطالبہ کیا کہ اگر تو واقعی اللہ ہے، اگر تو واقعی خدا ہے، تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہاں وہ کافر لاجواب ہو گیا، جس طرح سے اصلی سنی لاجواب ہو گیا جب میں نے اس سے اس دلیل کا تقاضا کیا کہ اگر تم تقلید مطلق کو برحق نہیں مانتے، تقلید مطلق اگر تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہے، تم تو کسی تقلید کو نہیں مانتے، نہ تم تقلید شخصی کو مانتے ہو بقول تمہارے، نہ تم تقلید مطلق کو مانتے ہو، تو بتاؤ کہ تمہارے عالم نے اپنی کتاب میں تقلید مطلق کے بارے میں لکھا ہے کہ تقلید کی پہلی قسم یعنی تقلید مطلق وہ جائز بلکہ واجب ہے۔ ان کی پوری عبارت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تقلید کی اقسام، اس کے بعد سب سے قسم اول اس کے بارے میں لکھتے ہیں واجب ہے اور وہ تقلید مطلق ہے۔ یہ معیار الحق، یہ صفحہ نمبر 80، اس میں غیر مقلدین کی شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی متوفی 1320 ہجری لکھتے ہیں کہ واجب ہے وہ مطلق تقلید ہے۔ کسی مجتہد اہل سنت کی سے لا علی التعین، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الجید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک تقلید مطلق واجب ہے تو ہمارے نزدیک تقلید شخصی اگر واجب ہے تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ جب آپ کہتے ہو کہ تقلید مطلق واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقلید مطلق کو قرآن یا حدیث سے ہی واجب قرار دیا ہے نا، یا کیا اپنے خود کسی کی تقلید کرتے ہوئے ہی واجب قرار دیا ہے؟ جب آپ نے قرآن حدیث سے تقلید مطلق کو واجب قرار دیا ہے تو تقلید شخصی پھر کیسے حرام ہو گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کا جواب دیں گے تو پھر آگے چلے گا مناظرہ،
کیونکہ اگر تقلید شخصی پر بات کرنی ہے تو پہلے تقلید مطلق کا جواب دیں. جس طرح سے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی بکرے کا گوشت حلال ہے، کہ بھائی آپ کے ہاں کیا بکرے کا گوشت حلال ہے؟ ہم بولتے ہیں بالکل حلال ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہے کہ بھائی آپ کے ہاں صرف بکرے کا گوشت حلال ہے یا باقی جانوروں کا بھی سب کا گوشت حلال ہے، تو ہم اسے پھر واضح طور پہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی، بکرے کا گوشت تو حلال ہے لیکن کتے کا نہیں، سور کا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں بالکل اسی طرح سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تقلید مطلق جائز ہے تو اس کی دلیل پیش کریں. جیسے بکرا جائز ہے، گائے جائز ہے، دمبا جائز ہے، اونٹ جائز ہے، حلال ہے، یہ سارے جانور حلال ہیں، تو اس کی دلیل قرآن مجید میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ان کو حلال قرار دے کے دلیل پیش کر رہے ہو تو ہم بھی آپ کو پھر ثابت کریں گے کہ جس طرح سے تم نے تقلید مطلق کو جائز قرار دیا ہے قرآن و حدیث سے، ہم پھر تمہیں دلیل پیش کریں گے کہ تقلید شخصی بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور واجب ہے. ٹھیک ہے. تو حضرات سامعین، میں آپ سے آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اصلی منی صاحب تو بھاگ گئے مناظرہ چھوڑ کر، بن کر. میں نے تو پہلے طارق جہانگیر، جو ان کے ایک بہت بڑے قذاب صاحب ہیں، ان کو میں نے بھگایا. مناظرے میں اسی طرح آئے تھے، مناظرے میں موضوع تبدیل کر کے الٹی سیدھی بکواس کر کے مناظرے سے فرار ہو گئے، اسکائپ کو بند کر کے فرار ہو گئے. بالکل اسی طرح سے آج اصلی منی صاحب بھی مناظرے سے فرار ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. تو اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اصلی منی سے تو میں نے اس کی اپنے الفاظ میں، اس کی جس طرح سے وہ بدتمیز آدمی ہے، میں نے اسی طریقے سے بات کی. اب میرا مناظرہ صحیح انشاءاللہ ابو محمد صاحب سے ہے. وہ بہتر آدمی ہے، ذرا طریقے سے بات کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. فی الحال تو اب تک یہی میں نے دیکھا ہے، آگے دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. تو اگر ان سے مناظرہ ہوا تو انشاءاللہ میرا جو رویہ ہے آپ کو بالکل مختلف ملے گا، کیونکہ جو رویہ آپ نے میرا اصلی منی سے دیکھا، یعنی اصلی سنی سے دیکھا، میرا طریقہ واردات یا طریقہ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. مجبوراً جب ایسے غلیظ لوگ سامنے آتے ہیں تو یہ رویہ اپنانا پڑ جاتا ہے مجبوراً. ٹھیک ہے جناب. تو سامعین، آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ مجھے سنیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.